الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 ہے جس سے ہم آج کی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا اصل مضمون آیت نمبر 86 پر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ آیت نمبر 87 سے پھر مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ ان سوالات کے جوابات اللہ تبارک تعالیٰ اس میں دے رہے ہیں۔ وہ جو کہ ابتدائی آیات میں شریعت کے جو احکامات دیے گئے تھے اس سے متعلق کچھ وضاحت اس حصے میں کی جا رہی ہے۔ دو سوالات کے جوابات اس سے پہلے ہمارے سامنے آ چکے۔ اب تیسرا سوال حالت احرام میں شکار کرنے کی جو حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی اس کے حوالے سے پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یعنی حالت احرام میں وہ شکار کر لے، تو پھر اس کو اب کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر سمندری سفر ہو رہا ہو، یعنی حالت احرام میں کوئی شخص سمندر کا سفر کر رہا ہو، تو کیا اس صورت میں بھی شکار جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سمندری سفر کے دوران تو کوئی اور چیز ممکن نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لیے میسر ہو سکے، شکاری کے ذریعے سے ہی انسان کی روزی کا بندوبست اس وقت ہو سکتا ہے، تو کیا سمندری سفر میں بھی شکار حلال نہیں ہے؟ یہ دو سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 94 سے دے رہے ہیں۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا کسی قدر کسی ایسے شکار سے جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے زد میں آ جائیں، یعنی یہ آزمائش امتحان اب تم پر برپا ہوگا کہ تمہارے نیزے اور تمہارے ہاتھوں کے زد میں کچھ شکار آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے کہ جو کہ یہ شکار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون ہے کہ جو کہ اللہ سے غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتا ہے، اس سے خوف رکھتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو جو کوئی بھی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد بھی کہ یہ امتحان کے غرض سے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حد سے تجاوز کرتا ہے اور شکار کر لیتا ہے، تو در حقیقت وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ لہذا پھر اس بات کو بیان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، دیکھو شکار مت مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، تو جو کوئی بھی تم میں جان بوجھ کر قتل کرے گا، شکار مارے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ اس کے ہم پلہ کوئی جانور ہے، یعنی آپ کفارے میں اس کو وہی جانور پیش کرنا پڑے گا جس کا اس نے شکار کیا۔ یا کمو بہی ذوی عدل منکم، جس کا تم میں سے کوئی دو معتبر شخص، کوئی دو عادل آدمی تم میں سے اب اس کا فیصلہ کرے گا کہ آیا اس کے بدلے میں وہ کون سا جانور جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کفارے کے طور پر۔ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ نیاز کی حیثیت سے خانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یہ جانور۔ اور کفارۃ طعام مساکین، اور یہ اس کا کفارہ ہوگا مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی اسی کے مترادف، اسی کے ہم وزن جو کہ شکار اس نے کیا ہے، اسی کی قیمت کے عوض وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور عدل ذالک صیامن، اور اسی کے برابر یا تو پھر روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوا اس رقم سے تو اتنی ہی تعداد میں روزے رکھنے ہوں گے۔ لیذوقوا وبال امرہم، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اس نے جان بوجھ کر اس حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اپنے اس کیے کا مزہ چکھے، اس لیے پھر اس کو یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ اگر انسان خود سے کرنے لگے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اپنی طرف اپنے آپ کو کچھ رعایت دینے لگ جائے وہ، تو اسی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی عادل شخص، دو شخص کوئی ہو جو کہ معتبر ہو، عادل ہو، وہ بھی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ یہ اس کے ہم وزن ہے، لہذا یہ جانور تمہیں نیاز کعبہ کے طور پر پیش کرنا ہے، یا تم کو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یا اتنے روزہ رکھنے چاہیے۔ اس کا فیصلہ تمہیں خود نہیں کرنا۔ عفا اللہ عما سلف، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو پہلے ہو چکا، یعنی اس سے پہلے اگر تم نے ایسا کچھ کیا ہے اس حکم کے آنے سے پہلے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ ومن عادا، لیکن جو پھر اب اعادہ کرے گا، یہ حکم آ جانے کے بعد اب اس کا اعادہ کرے گا، فینتقم اللہ من، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ تو
زبردست ہے، غالب ہے اور وہ بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم الصید البحر وطعامہ، اب دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سمندر کا اگر سفر ہو رہا ہو تو اس وقت کیا شکار جائز ہے، حلال ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تمہارے لیے حلال ہے سمندر کے سفر کے دوران، دریا کے سفر کے دوران وطعامہ، اور اس کا کھانا کھانا، اس لیے کہ اس سفر میں انسان پھر مجبور ہے کہ کوئی اور وہ بندوبست نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سمندری شکار پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ متاع لکم وللسیارہ، یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے قافلے والوں کے فائدے کے لیے ہے۔ وحرم علیکم الصید البر ما دمتم حرما، اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے خشکی کا شکار جب کہ تم حالت احرام ہو، یعنی پھر اس کی تاکید کر دی گئی کہ دیکھو خشکی کا شکار جو ہے یہ تو تم پر ہر حال میں حرام ہے، جائز نہیں ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، الذی الیہ تحشرون، وہ اللہ تعالیٰ جس کے حضور تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے، یعنی اس بات کا ہمیشہ مستحضر رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اس رب کے حضور جمع ہوگے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بنایا ہے اس کعبے کو بیت الحرام، احترام والا گھر، قیاما للناس، لوگوں کے لیے اس کو مرکز بنایا ہے، یہ لوگوں کا مرکز و محور ہے۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کو اور ہدی کے جانور کو اور قلائد کو، یعنی وہ جانور جس میں پٹے بندھے ہوتے ہیں جس کے گردن میں، کہ وہ نیاز کعبہ کے طور پر خانہ کعبہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی نیاز اس کو پیش کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب شاعر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم ٹھہرایا ہے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اچھی طرح کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو عذاب دینے میں بھی انتہائی شدید ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفت ایک ساتھ مستحضر رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی انتہائی سخت ہے، لیکن اس سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر متوازی رہیں گی انسان کے ذہن میں تو اس کی شخصیت جو ہے وہ انتہائی معتدل ہوگی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے نہیں ہے مگر یہ کہ صرف صاف صاف پہنچا دینا، واضح طور پر پہنچا دینا ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، کہہ دیجئے کہ برابر نہیں ہے شر اور پاک چیزیں، ناپاک اور پاک چیزیں، خبیث اور طیب، یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ خواہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی معلوم ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو حلال اور پاکیزہ ہی چیزوں کی اہمیت ہے، خبیث اور ناپاک چیزیں یہ کبھی بھی پاک چیزوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل مندو، اے ہوش مندو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب آیت نمبر 101 سے چوتھے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدی، قلائد اور اس طرح کے دوسرے شعائر کی حرمت کی بڑی تاکید بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ان کی حرمتیں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کے یہاں یہ مختلف قسم کے جانور تھے اور ان کو بھی یہ محترم سمجھتے تھے، ان کو بھی شاعر اللہ قرار دیتے تھے، یہ ان کے یہاں ایک بدعت ایجاد ہو گئی تھی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدی اور قلائد کے بارے میں تو بار بار بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ محترم جانور ہیں اور یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، ان کا تم احترام کرو، اور ہم ایک عرصے سے یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام اس کو ہم محترم سمجھتے آ رہے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے تمہید کے طور پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو بہت زیادہ سوال مت کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت پوچھو ان لوگ اس چیزوں کے بارے میں، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم پر بہت گراں گزرے، یعنی غیر ضروری زیادہ سوال تم مت کرو اس وقت کے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، کہ تم اگر سوال کرو گے، پوچھو گے اس کے متعلق جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ احکامات دیے ہیں اور اس کی تفصیل نہیں بیان کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم پر اب آپشن چھوڑ دیا ہے کہ تم اس کو جس طرح سے چاہو کرو۔ جیسے کہ ابھی مثال کے طور پر اس گائے کے واقعے کا تذکرہ بھی آ جائے گا کہ جو کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کرو، تو اب وہ اگر کوئی سے بھی گائے ذبح کر دیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا منشا پورا ہو چکا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس رنگ کی گائے ذبح کرنا اور اس عمر کی گائے ذبح کرنا، لیکن انہوں نے سوال کر کے
اپنے حکم کو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اور زیادہ مشکل بنا دیا۔ تو بالکل اسی طرح مسلمانوں کو بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ احکامات مجمل دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں۔ تم اگر سوال کرو گے تو تمہارے لیے اور مشکل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو متعین کر دیں گے کہ اب تم کو یہی کام کرنا ہے۔ حالانکہ ابھی تمہارے لیے آپشن ہے کہ تم چاہو تو جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے اس میں سے تم اپنی مرضی سے جو چاہو وہ کر لو۔ تو اس بات کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم مت سوال کیا کرو غیر ضروری، جبکہ ابھی قرآن نازل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اگر اس بات کو واضح کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، تو وہ تمہارے لیے بڑی گناہ گزری کی، تم پر بڑا مشکل ہوگا۔ عفو اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا، چشم پوشی اختیار کی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا کہ اس کی وضاحت نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خود ہی اس سے چشم پوشی اختیار کی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے اور انتہائی بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، اس کے متعلق تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، یعنی وہی بنی اسرائیل کا تذکیہ کیا گیا کہ انہوں نے جو وہ گائے کے متعلق سوال کیا تھا، تو اس طرح سے تم مت سوال کرو، لیکن پھر ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس چیز سے منکر ہو گئے۔ جب ان پر واضح کر دی گئی بات تو پھر وہ انکار پر ہی اڑ گئے۔ اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کے بارے میں۔ یہ چار قسم کے جانور تھے جس کو کہ یہ محترم سمجھتے تھے۔ یعنی بحیرہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جس نے 5 بچے جنم دیے ہوں اور آخری بچہ جو ہے اس نے نر پیدا کیا ہو، تو ایسی اونٹنی کا یہ کان چیر دیتے تھے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ ان پر نہ کوئی سواری کرتا تھا اور نہ پھر وہ اس کے کوئی دودھ پیتے تھے، کوئی اور فائدہ حاصل کرتے تھے۔ یعنی یہ چونکہ محترم ہو گئی یہ اونٹنی، یہ ان کی اپنی من گھڑت دین تھا، تو اس ایسے جانور کو وہ بحیرہ کہتے تھے۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کے متعلق اس کا مالک کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مصیبت کی وجہ سے یہ منت مانتا تھا کہ اگر یہ بیماری اس سے دور ہو گئی، اس کو شفا ہو گئی یا یہ مصیبت ٹل گئی تو وہ اس کو آزاد چھوڑ دے گا۔ تو ایسی اونٹنی کو، ایسی جانور کو وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس کو صائبہ کہتے تھے۔ اسی طرح وسیلہ وہ بکری ہوتی تھی جو نر اور مادہ بچے ایک ساتھ جنتی تھی، تو وہ بھی بڑی محترم کہلاتی تھی، اس کو بھی وہ آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ حام وہ سانڈ اونٹ ہوتا تھا جس کے صلب سے کئی پشتیں پیدا ہوئی ہوں، تو ایسا اونٹ جو ہے وہ حام کہلاتا تھا، یہ بھی محترم ہوتا تھا۔ یہ ان کی اپنی من گھڑت دین تھا، یہ ان کی اپنی من گھڑت بدعت تھی جو کہ انہوں نے ایجاد کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے کوئی مقرر نہیں کیا، نہ تو بحیرہ، نہ تو صائبہ، نہ تو وسیلہ اور نہ تو حام، ایسی کوئی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ بس وہ ہدی اور قلائد یہ تو محترم ہے، لیکن ایسی کوئی بحیرہ، کوئی صائبہ، کوئی وسیلہ، کوئی حام یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بلکہ یہ جو انہوں نے کفر کیا ہے یہ افترا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، یعنی اس کو دین بنا دیتے ہیں، گویا کہ اس طریقے سے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی بدعت کو اختیار کر لینا اور کہنا کہ یہ دین ہے، تو در حقیقت یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی دین نہیں بنایا، لیکن ان لوگوں نے اس کو اللہ کے دین کی حیثیت سے ٹھہرا دیا اس کو۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لیتی، سمجھتی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آؤ اس چیز کی جانب جو کہ اللہ نے نازل کیا اور رسول نے نازل کیا، یعنی یہ تم نے کیا اپنی طرف سے دین میں ایجاد کر لیا ہے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ تم نے کیا ایجاد کر لیا ہے، اور اس چیز کو دین بناؤ جو کہ اللہ نے نازل کیا، اور اس چیز کی طرف آؤ جو کہ رسول بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ہے اصل دین، کتاب و سنت ہے اصل دین۔ تم نے اپنی مرضی سے جو دین گڑھ لیا یہ در حقیقت بدعت ہے۔ تو اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی تعریف جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کافی ہے کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جس پہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو چلتا ہوا پایا، جس پر ہم نے اپنے اسلاف کو پایا، اپنے مسلک کے لوگوں کو پایا، اپنے بزرگوں کو پایا، جس پر ہم نے چلتا ہوا، بس ہم تو اسی کو دین مانیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ قرآن و سنت پر آؤ تو یہ دین ہے؟ نہیں، بلکہ ہمارے لیے تو دین وہی ہے کہ جن پر ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے مسلک کے لوگ، ہمارے آباء و اجداد چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، خواہ اس وقت بھی تم اپنے آباء و اجداد کی بات کو مانو گے کہ جبکہ وہ کچھ علم بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ راہ حیاب ہوں، نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں۔ یعنی آباء و اجداد اگر واقعی قرآن و سنت پر عمل کرتے رہے ہوں تو ٹھیک ہے، پھر ان کی تو پیروی کی جائے گی، لیکن اگر وہ قرآن و سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں، بدعت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہو، کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی تم آباء و اجداد کی پیروی کرو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی فکر لازم ہے، اپنے آپ کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نہیں نقصان پہنچائے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ یہ گمراہ لوگ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر تم واقعی ہدایت پر ہو، تو تم
خود ہدایت کے راستے پر چلو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے سب کے سب، اور پھر وہ تم کو جتلا دے گا جو بھی تم عمل کرتے تھے، تمام عمل اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بتا دے گا۔ اب یہاں سے 5ویں سوال کا آغاز ہو رہا ہے، 5واں اور آخری سوال آیت نمبر 106 سے، اور یہ سوال کتمان شہادت کے اس رویے سے پیدا ہوا جو اللہ کی شریعت اور آخری بعثت کے معاملے میں اہل کتاب نے یعنی یہود و نصارہ نے اختیار کر لیے تھے۔ کتمان شہادت کیا تھا انہوں نے، تو اب لوگوں کو پھر یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اگر ہم اپنی وصیت کرتے ہیں تو اس کے لیے شہادت کا کیا اہتمام کریں، اس کے لیے گواہی کا ہم کیا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ گواہی کو کس طریقے سے پریکٹس کرنا ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس شہادت کی حقیقت کیا ہے در حقیقت، وہ جو شہادت کا نظام اللہ تعالیٰ آخرت میں کھڑا کریں گے، برپا کریں گے، پھر آخر میں انتہائی تفصیل سے اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کریں گے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، تمہارے درمیان شہادت کا طریقہ یہ ہے، گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے وصیت کے وقت، تو تم میں سے دو شخص ہوں، دو معتبر شخص ہوں، وہ اس کو لے لے، یعنی کسی کو موت کا وقت آ گیا ہو اور اس کو وصیت کرنی ہو تو وہ کوئی اپنے ہی میں سے دو شخص کا انتخاب کر لے، او آخران من غیرکم، یا تمہارے سوا دو اوروں کو وہ لے لے، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، جبکہ تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور تم کو وہاں پر اب کوئی موت کی مصیبت آ جائے، یعنی عام حالات میں تو اپنے ہی لوگوں میں سے، مسلمانوں ہی میں سے کسی دو معتبر شخص کا انتخاب کر لے وصیت کے وقت، اس کو اگر وصیت کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ حالت سفر میں ہو اور اس وقت موت کی کوئی نزا آ جائے تو اس وقت وہ پھر اپنے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور شخص کا بھی وہ انتخاب کر سکتا ہے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اور پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں اگر تمہیں شک ہو، یعنی مسجد میں ان کو روک لو نماز کے بعد، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ صحیح گواہی نہیں دیں گے، یعنی عام حالات میں اگر تمہیں انہیں شک نہیں ہے تم اعتبار کر لو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی شک پیدا ہو گیا ہے، اعتبار نہیں ہو رہا، تو پھر نماز کے بعد ان کو روک لو اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، اور قسم کھا کے یہ کہیں کہ لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس کے عوض کوئی بھی قیمت حاصل نہیں کرتے، کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں، ولو کان ذا قربى، خواہ وہ ہمارے قرابت داری کو کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن العاصمین، اور ہم ہرگز اللہ تعالیٰ کی شہادت کو، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم بہت گنہگاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں کسی حلف غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں تو فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو پھر دو اور کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ، ان لوگوں میں سے جن کی ان پہلے گواہوں نے حق تلفی کی، یعنی اگر یہ اس بات کا اندازہ ہو رہا ہو کہ یہ پھر بھی ایک جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اگر اس کا شک ہے تو پھر ان کی جگہ پر پھر دو لوگ گواہ اور کھڑے ہو جائیں اور وہ پھر اب ان کے خلاف گواہی دیں جنہوں نے حق تلفی کی ہے۔ فیقسمان باللہ، پھر وہ دونوں قسمیں کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی زیادہ صحیح ہے ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، اور اگر تو بے شک ہم پھر ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ وہ گواہی صحیح طریقے پر ادا کی جائے گی، یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ یہ گواہی صحیح طریقے پر ادا کی جائے گی، اور یخاف ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اور پھر وہ اس طرح سے وہ ڈریں گے کہ ہماری اس قسم ان کی قسم کے بعد رد کر دی جائے گی، ان کو اس بات کا خوف ہوگا۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرو اور سنو، یعنی جو حکم بھی دیا جا رہا ہے اس کو سنو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ تو فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ تو اس گواہی کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ان کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم اگر کوئی وصیت کریں تو گواہی کا کیا نظام ہوگا، گواہی کا کیا طریقہ ہوگا۔ اب اگلی آیت میں سورت کے آخر تک، آیت نمبر 109 سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ رسولوں کی گواہی کا جو نظام آخرت میں برپا کریں گے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی وہ جس کا تذکرہ ہم سورہ نساء کی اس آیت میں بھی پڑھ چکے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ کیا ہوگا اس وقت کہ جب کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان کے خلاف بطور گواہ لے کر آئیں گے۔ تو یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو کھڑا کریں گے بطور گواہ، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، کہ اس دن کے جس دن رسولوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا، قالوا لا علم لنا،
تمام کے تمام رسول اس بات کا جواب دیں گے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی ہیں تمام غیب کی باتوں کو جاننے والے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اور یاد کرو کہ جب کہ کہا اللہ تعالیٰ نے، جب کہے گئے اللہ تعالیٰ کہ اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ تجھ پر ہوئی اور تیری والدہ پر ہوئی. اذ ایتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی خاص روح القدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے باتیں کرتے تھے اس وقت گہوارے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. یعنی تم نے گہوارے میں بھی حضرت مریم سلام علیہ کے گود میں بھی تم نے اپنی نبوت کا اقرار کیا اور بڑی عمر میں پہنچ کر بھی تم نے لوگوں سے گفتگو کی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تم کو سکھائی کتاب اور حکمت کی تعلیم، یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم تم کو دی، یعنی تورات اور انجیل تم کو سکھایا. جیسا کہ ہم اس بات کو جان چکے کہ تورات در حقیقت کتاب ہے، یعنی شریعت کے احکامات ہیں، اور انجیل در حقیقت حکمت ہے، یعنی ایمانیات اور اخلاقیات کا مجموعہ ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، جب تم تخلیق کرتے تھے، بناتے تھے مٹی سے ایک پرندے کی شکل، بِإِذْنِي میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم پھونک مارتے تھے اس میں، یعنی مٹی سے پرندے کا شکل کے تم نے ایک پرندہ بنایا اور پھر اس میں تم پھونک مارتے تھے تو پھر وہ ہو جاتا تھا اڑنے والا ایک پرندہ، بِإِذْنِي میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم مادر ذات اندھے کو شفا دے دیتے تھے، یعنی ہاتھ پھیرتے تھے آنکھوں پر تو مادر ذات اندھا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور کوڑی کے مرض کو تم ٹھیک کر دیتے تھے بِإِذْنِي میرے حکم سے. یعنی یہ سارے جو معجزات تم کو میں نے جو دیے، یہ سارے جو تم کرتے تھے وہ میرے حکم سے کرتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، یعنی مردوں کو تم زندہ کر دیتے تھے، یہ تم کو معجزہ دیا کہ تم میرے حکم سے اس کو نکال کھڑا کرتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، یعنی ان کا ہاتھ تم سے روک دیا، تم کو موجانہ طور پر میں نے بچا لیا. اِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جبکہ تم کھلی نشانی لے کر ان کے پاس آئے تھے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو، یعنی یہ جو بھی تم نے معجزات دکھائے اس کا انہوں نے انکار کیا اور اس کو کھلا جادو کہا. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، ان آمنوا بی وبرسولی، کہ تم ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے اس رسول پر ایمان لے آؤ. یعنی بنی اسرائیل کے ایک عظیم اکثریت نے تو انکار کر دیا تمہارا، لیکن یہ کہ حواریوں کے دل میں میں نے یہ بات ڈال دی اور وہ ایمان لے آئے تم پر بھی اور مجھ پر بھی. قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں، ہم سچے مسلمانوں میں سے ہیں. اس قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جبکہ یہ حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک مائدہ، ایک کھانوں سے بھرا ہوا خوان اتارے. یعنی کیا ہے ہمارے سامنے یہ معجزہ صادر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک دسترخوان اتارے جو کہ کھانوں سے بھرا ہو. قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم واقعی سچے مومن ہو. تم کیسے مطالبہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو، سچے مومن ہو، تو یہ تم نے کس طرح مطالبہ کیا. قالوا نريد ان ناكل منها، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ جان لے کہ بے شک آپ نے ہم سے سچ کہا ہے، یعنی آپ کی نبوت کا ہمیں یقین ہو جائے اور آپ کی بات کا ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہمیں سچ کہا ہے. یعنی اس معجزے کا انہوں نے مطالبہ کیا. ونکون علیہ من الشاہدین، اور ہم پھر واقعی شاہدین میں سے، گواہوں میں سے ہو جائیں. قال عیسی ابن مریم، تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء، کہ اے رب ہمارے ہم پر نازل کر مائدہ، وہ خوان کھانے سے بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدا، جو کہ ہمارے لیے عید ہو جائے، یعنی ہمارے لیے یادگار بن جائے. لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی یہ یادگار بن جائے، اس کو ہم عید بنا لیں. وآیۃ منک، اور یہ آپ کی طرف سے نشانی ہو. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں عنایت فرما، تو بہتر عنایت کرنے والا ہے، سب سے زیادہ عطا کرنے والا تو در حقیقت تو ہی ہے.
قال اللہ انی منزلها علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک میں اس کو تم پر اتارنے والا ہوں، تم پر اس کو میں نازل کر سکتا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، تو جو کوئی بھی اس کے بعد اس کا منکر ہو جائے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر تو میں اس کو ایسے عذاب دوں گا جو کہ میں نے تمام جہان والوں میں کسی کو بھی نہ دیا ہوگا۔ یعنی اس معجزے کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم میں سے کوئی منکر ہوا، انکار کی روش اختیار کی، تو میں اس کو پھر دردناک عذاب دوں گا، ایسا عذاب جو ہم نے پہلے کبھی کسی کو نہ دیا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد شاید وہ اپنے اس مطالبے سے رجوع کر لیا انہوں نے، اس لیے کہ پھر ہمیں کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی کہ ان پر یہ ایسا کوئی دسترخوان نازل ہوا ہو، واللہ عالم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر؟ یعنی انہوں نے تم کو اور تمہاری والدہ کو جو الہ بنا لیا، تو کیا تم نے کہا تھا یہ؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا جواب دیں گے کہ تو پاک ہے، میرے لیے روا نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں کہ جس کا کوئی مجھے حق نہیں، میں اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو، خدائیت میں شامل کر لو۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تو جانتا ہے، تجھے اس بات کی خبر ہوتی کہ میں نے ایسی کوئی بات کہی۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ بھی میرے دل میں ہے، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، تمام غیبوں پر تو علم رکھتا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر صرف وہی جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں اس پر نگراں تھا جب تک میں ان کے درمیان رہا، یعنی میں نے تو ان کو صرف یہی دعوت دی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اختیار کرنا جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں اس پر گواہ تھا، میں اس پر نگراں تھا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان پر رقیب تھا، تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ یعنی پھر اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں جانتا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو جاننے والا ہے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے سے باخبر ہے، تو ہر شے پر گواہ ہے۔ یعنی جب تک میں ان کے درمیان تھا تو ان کو تو میں یہی تعلیم دیتا رہا، یہی تبلیغ کرتا رہا کہ دیکھو تمہارا رب تو وہی ایک اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، اسی کی تم بندگی اختیار کرو، اور میں اس پر نگراں بھی تھا۔ لیکن اس کے بعد جب میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر تو ان پر رقیب تھا، تو ان پر نگہبان تھا، تجھے معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے نہیں معلوم، اور تو ہی ہر شے سے باخبر ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر تو یہ بخش دے، معاف کر دے تو زبردست ہے، تو غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ابی عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو بیان فرما رہے تیرے بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں معاف کر دے، اور اگر تو انہیں عذاب دے اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑا شرک کیا تو انہیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہاں پر سفارش نہیں کر رہے کہ ان مشرفوں کی کوئی سفارش کر رہے ہوں، شرک کرنے والے کی انبیاء کبھی بھی سفارش نہیں کریں گے۔ اگر یہ سفارش کا کلمہ ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ اگر تو انہیں معاف کر لے، اگر تو انہیں معاف کر دے تو پھر یہ تیرے ہی بندے، اور اگر یہ تو عذاب دے تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ لیکن نہیں، اس کا الٹ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو پھر تو یہ تیرے بندے ہی ہیں، لیکن اگر تو انہیں معاف کر لے تو تیرے کیا کہنے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، تو ان پر مالک ہے، تو بادشاہ ہے، اور تیرا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جو بھی تو کرے گا تیرا عمل جو ہے وہ حکمت والا ہوگا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جو دن نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی کا، یعنی جو لوگ بھی سچائی اختیار کریں گے، صدق اختیار کریں گے، سچ کی پیروی کریں گے، جو ان کو حق نظر آیا اس حق پر وہ ایمان لے کر آئیں گے، حق کو نہیں چھپائیں گے، سچے ہوں گے، ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی۔ آج کا دن تو اصل میں انصاف کا دن ہے، یہاں پر میرٹ پر فیصلہ ہوگا، یہاں پر کسی کی کوئی طرفداری اور جانبداری نہیں ہوگی۔ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بھرپور بدلہ ملے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے وہ باغات ہوں گے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے۔ وما فیہن، اور جو اس کے درمیان ہے،
آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے سب کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔